کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق جو ان کی برکات اور جو فضائل وغیرہ ہیں ان کو سیکھیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی بہتر جو ہے وہ نکھار ہے۔ تو بزرگان دین کی برکتوں سے ہی ساری دنیا میں جو ہے دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے۔ ان کے جو مقدس ایام آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ خوشی اس اعتبار سے لے لیں کہ ان بزرگان دین کی قربانیوں کے نتیجے میں دنیا بھر میں دین پھیلا۔ بڑا اشتیاق تھا مجھے یہاں فیضان مدنی دیکھنے کا، ماشاءاللہ بہت اپنا دیکھ کے اپنا ایک تو سکون تو ہے ہی ہے یہاں، اور بڑا دل خوش ہوا ہے۔ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے یہاں پر۔ مدنی مذاکرہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمیں ڈھیر و ڈھیر علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے۔ میں بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، اور دین سے ہم فیضیاب ہوئے، بہت سی باتیں سنی جو ہمارے علم میں نہیں تھی۔ ادھر آ کے اصل زندگی کا پتہ لگا، ادھر جو کچھ بھی ہے اللہ والوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں سے دور کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کی تربیت دی جاتی ہے، بیسکلی دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جن کو دین کی نالج نہیں ہوتی، میں بولتا ہوں مدنی مذاکرات میں آئیں، مدنی چینل دیکھیں جس سے دین کی نالج ہو، کیونکہ باہر بیٹھتے ہیں ہم ہوٹلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس سے اچھا ہم یہاں پہ آ کے تھوڑا سا کچھ سیکھ لیں۔ بہت سارے معاملات ہیں ہماری زندگی کے، نماز سے ریلیٹڈ جو ہیں، وضو کے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں اکثر نہیں پتہ ہوتے، تو یہاں آ کے کافی ماشاءاللہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں۔ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت تربیت کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی تربیت کی بدولت میں بھی اس ماحول کے اندر آیا، نمازیں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پہلے میں یعنی کہ دین کے راستے میں تھا نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو میں یہاں آیا تو ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، جیسے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے کتنے احکام ہیں۔ الحمدللہ آج میرا چھٹا دن ہے، آہستہ جیسے دن یعنی کہ گزرتے جائیں گے انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ الحمدللہ بہت چینجنگ آئی ہے نماز وغیرہ میں، ہر چیز میں شکر ہے الحمدللہ سب سے۔ اب ماشاءاللہ ایسے مدنی مذاکرے کی برکت سے اجتماعات میں بھی آتے ہیں ہر جمعرات۔ ادھر کی فضیلت یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم نے داڑھی رکھ لی، اور اس کے بعد اب ایسی وائب آتی ہے کہ بس نماز کی پابندی سب سے پہلے جو سکھائی جاتی ہے وہ، اور دین جو ہے ہمارا وہ سکھاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ الکریم نمازوں کا شوق، دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہے، اس کا ذوق و شوق الحمدللہ الکریم جو یہ بڑھتا ہے۔ پہلے تو ماحول سے ہی دور تھے ہم، نیکی کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب پہلی دفعہ ادھر آئے تھے آہستہ آہستہ نیکی کی طرف ہم آتے رہے، امیر اہل سنت کی بدولت اور اللہ کا ایک کرم تھا۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را۔ بالخصوص ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے ہیں، اور اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو ابو حنیفہ نہ جانے کیا اس کا ہوتا۔ فیضان مدینہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا، اور یہاں کے لوگ اس سے بھی زیادہ اچھے لگے، خاص طور پر ہمارے استاد جو ہمیں پڑھا رہے ہیں ان سے ہمیں بڑی محبت ہوگی۔ الگ ہی سکون مل رہا ہے یہاں پہ آنے کے بعد، ایک الگ سی وائب آ رہی ہے، ایک الگ سا سکون آ رہا ہے، مطلب ایک الگ ہی دنیا میں بندہ یہاں پہ ملا، بہت زیادہ سکون ملا۔ اس لیے اب نیت یہی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور بڑی راتیں بھی آ رہی ہیں اس میں بھی ضرور آتے رہیں گے۔ اور ہر ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر، ٹرانسلیشن کے، سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے، اور لوگوں کو پڑھائی کے لیے بچے بھی ماشاءاللہ یہاں پر فیضیاب ہو رہے ہیں۔
اللہ پاک اپنا ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو مزید توفیق دے مزید اسلام کی خدمت کرنے کے لیے. دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے سنت کی برکتوں سے آج دنیا بھر کے مسلمان جو ہے دین اسلام کی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سنتوں بھرے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں, سنت عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ کاتب وحی صحابی نبی ہوگ جنتی میرے معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ. آج الحمدللہ صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. الحمدللہ ویسے تو بزرگان دین کے آراس ہمارے پیر و مرشد بڑے ذوق کے ساتھ مناتے ہیں اور ترغیبات دلاتے ہیں. یہاں پہ تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت رسول ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ آ جائے تو ماشاءاللہ بیڑا پار ہے. یہی نیت آئے اچھی کہ دین کے راستے پہ چلیں, اپنی آخرت سنواریں. یہ اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اور نیکی کا سبق دے رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ علم دین ہر کسی کو سیکھنا چاہیے. اور جہاں تک کہ پیر صاحب کی بات ہے کہ پیر صاحب ان کا ایک تجربہ ہے, انہوں نے زندگی گزاری ہے دین کے اندر, تو وہ اپنا سارا نچوڑ بیان کرتے ہیں اپنی ساری زندگی کا. امیر معاویہ کی محبت, صحابہ کرام کی عظمت امیر سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کے دل کے اندر نظر آتی ہے. باقاعدہ امیر سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کے اقوال سے, آپ کے افعال سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی توقیر, تعظیم, عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے اپنے اندر کیسا جذبہ ہونا چاہیے, گھر کے اندر ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز کو بھی سیکھنے کو ملا. ہم پہلے یہ کام گھروں میں نہیں کیا کرتے تھے, لیکن مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ گھروں میں یہ کام ہم نے شروع کی ہے. فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی شروع کیا الحمدللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر دیگر مفتیان کرام کے اقوال پڑھتے ہیں, ان کا خلاصہ بہترین انداز میں تفہیم جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ میرے شیخ صاحب کرتے ہیں نا, مطلب ایسی طور پر کرتے ہیں کہ عام بندے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. امیر سنت کے ذریعے علم دین سیکھتے ہیں. کئی روایت ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمیں ذہن نشین نہیں ہوتی, لیکن یہاں آنے کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ امیر سنت ایک بار ترکیب دلاتے ہیں تو ہمیں ذہن نشین ہو جاتی ہے. جو یعنی کہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں, اسی طرح دینی مسائل ہو گئے اور دنیاوی مسائل کاروبار کے حوالے سے, تو یوں ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. وہ ختم شریف دلوا دیتے تھے گھر میں 11ویں شریف, لیکن اس چیز کا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم ان کو اصل ثواب کرنے کے لیے ہم ختم شریف دلوائے باقاعدہ. اس چیز کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, یہ پیر صاحب کا فیضان ہے الحمدللہ. علم دین کافی حاصل ہوتا ہے اور فکر آخرت ملتا ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے, نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے. ایسی گفتگو, ایسا علم, ایسی روحانیت کہیں اور نہیں ملتی, اس لیے ہم مدنی مذاکرہ کے اندر آتے ہیں. میں نے اپنے اندر یہ چینجنگ دیکھی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ماحول میں جب سے آیا ہوں, جب سے میں 5 ٹائم کا نمازی بن گیا, اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ بڑی برکات ملی ہیں اس کی. بھٹکے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی آئی ہے اس نے نیکی کی دعوت دی ہے. ہمیں صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, اولیاء کرام سے محبت, یہ سب سیکھنے کو یہی ملتا ہے. امیر سنت کے ذریعے ہم ماشاءاللہ ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اور 22 رجب میں سب کو مل جل کے پیار محبت سے رہنا چاہیے. ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا عزت خیال کرے, بچوں کا خیال کریں, بڑوں کا خیال کرے. دوسروں کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ آیا کریں, شرکت کرا کریں, تو اس سے کافی علم دین کا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے. چینجنگ ہر انسان کو بدلنا چاہیے, ہر انسان کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں, موت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی.
यही अरबी में जो नवई तो सुन्नत एतिकाफ का इसके माना पर नजर हो तो ये भी एतिकाफ की नीयत हो गई, जबकि नीयत दिल में हो। जबान से कहना उस वक्त बेहतर है जबकि दिल में नीयत हो। दिल में नीयत नहीं है, जबान से बोला, कोई फायदा नहीं है, नीयत नहीं हो सकेगी। तुम्हारा लेके नीयत के बाद जब तक आप मस्जिद में रहेंगे ये एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा दाखिल हो, दोबारा नीयत कर लें। ये भी ज़हन में रखें कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं, जबकि एतिकाफ की नीयत की हो। नीयत नहीं की थी तो अब इफ्तार का टाइम आ गया, इफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, इफ्तार के लिए नियत कर लें और इफ्तार कर लें, जो भी खाना है खा लें। ताम ये कि अब सिर्फ खाने पीने के लिए नियत की तो एतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। बेहतर तरीका ये कि सवाब के लिए नियत करें, कोई जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1445 हिजरी के रजब शरीफ की आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में 30वीं शब है और खलीज में, जहाँ से मैं इस वक्त आपके साथ शामिल हूँ, चांद रात है शाबान की। हमारे आज पहली रात है शाबान की और आपके यहाँ रजब शरीफ की बरकतें अभी जारी हैं। हमारे आका का महीना शुरू हो गया। अमीर अहले सुन्नत को ये कि जो आका का महीना मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आका का महीना, माह दुरूद सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जलवागर हो चुका। मैंने कोशिश की थी काफी, आज वो बिल्कुल डेरा डाल दिया था चांद देखने के लिए, यूँ कह सकता हूँ। लेकिन मैं जिस तरफ से देख रहा था हमारे रियाज काफी बादल थे, तो मेरी आंखों ने तो देखने की सादत हासिल नहीं की। बाद में हमारा लिए पता चल गया कि भाई यहाँ जो बहुत बड़ी भी वसी सल्तनत है, तो कहीं कहीं से जहाँ बहुत जगहों से हो सकता है नजर आ गया हो चांद और यूं ऐलान किया गया हो। आपकी तरकीबी वीडियो हमें पहुंच चुकी थी जिसमें चांद देखने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने भी कोशिश की वाजिबुल किफाया पर अमल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब की नियत से ही जी, वाजिब किफाया है तो मैंने वाजिब की नियत से ही वो डेरा डाला हुआ था। जो बकदर किफायत देखना ना, खाली उचटती नजर डाल दी और निकल गया कि मैंने कोशिश कर ली, ये नहीं। जिस तरह एक प्रॉपर तरीका होता है देखने का कि आदमी देखता रहे, गौर करता रहे, कहने के मतलब बकदर किफायत ये लिखा हुआ है। जितना जरूरत है कि यूं देखे आदमी, कोशिश करे पूरी, तो वाजिब का सवाब तो मिलेगा जो जो देखेंगे उनको। उमूमन मतलब ये कि जहाँ मदीने पाक में, मक्का मुकर्रमा में और दीगर अरब ममालिक में उमूमन देखा है कि वो एक ही तारीख होती है, लेकिन फर्क भी होता है, ये भी देखा है। क्योंकि ये सारा निजाम चांद पर है, कैलेंडर पर तो चांद के यानी इबादत का तस्वुर नहीं है। हमारे यहाँ तो चांद देखना होता है और चांद जिसको नजर नहीं भी आया कोई, खैर तो ऐसी गवाहियां जिसके मतलब वो मतलब एक निजाम बना हुआ है कि मतला साफ है तो कितनी गवाहियां चाहिए, मतला अब्र आलूद यानी कि बादल छाए हुए तो कितनी गवाहियां चाहिए, गवाह कैसा हो, ये पूरा यानी कि समझो कि इसका सिस्टम बना हुआ है शरीयत में। तो उसके मुताबिक हमारे यहाँ वो रुयत हिलाल कमेटी भी है और ये सारा इनके इजलास होते हैं और ये हजरात ऐलान करते हैं। इनकी तरफ से तो ऐलान ये कि पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया, कोई सी गवाही नहीं गुजरी। तो कल इन्हें बड़ी रात है, पाकिस्तान में चांद रात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो आइए, इस वक्त तो हमारी जो नाजरीन ज्यादा तो ज़ाहिर है जमा भी फैज़ान मदीना में, तो यहाँ तो 30 रजब है, तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रजब की सुन्नत दुआ पढ़ लेते हैं, आपके लिए तो सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व
وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علیہ محمد. تو آقا کا مہینہ میں سے میں آپ کو حدیث پاک پہلی تاریخ کی نسبت سے ہمارے ہاں پہلی تاریخ ہے شعبان المعظم کی شعبان شریف کی اس مناسبت سے ایک بہت پیاری روایت سناتا ہوں جو آقا کا مہینہ کے پیج نمبر پہلے پیج پر لکھی ہوئی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلّہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابوبکر مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے آئے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ حضرت ابوبکر شبلی کو اپنے قریب بٹھایا. حاضرین نے عرض کیا یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آپ آج تو ان کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں. جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آج رات میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اس طرح زیارت کی کہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا, اپنے سائیڈ میں ان کو بٹھایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے. یہ آیت نمبر کا پارہ 11 سورۃ التوبہ کی 128ویں نمبر. یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر درود شریف پڑھتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ خواب میں اپنے جلوے سے بھی ان کو مشرف فرمایا اور اب سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما اور اپنے ساتھ اپنے سائیڈ پر پہلو میں بٹھا لیا. یہ شاید اتنا مشکل نہ ہو جس کی عادت پڑ جائے. اس کو حوالہ بھی دیا ہے میں نے, پارہ 11 سورۃ توبہ 128. انہیں آقا کا مہینہ رسالہ لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پیج نمبر 1 سے یہ روایت شروع ہوئی ہے, نمبر 2 پر یہ پوری ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد حنظلہ رضا عطاری ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میں نے کچھ محفلوں پر ایسا منظر بھی دیکھا ہے کہ جب بیان ختم ہوتا ہے اور لنگر کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ اسی مقصد کے لیے مسجد میں آتے ہیں, یعنی لنگر کھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. تو پیارے باپا جان ان لوگوں کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ ان کا ایسا کرنا کیسا, اور جو یہ لنگر کھاتے ہیں یعنی بیان تو یہ نہیں سنتے لیکن لنگر کے وقت ہی یہ مسجد میں آتے ہیں, تو کیا ان کو یہ لنگر کھانے کا ثواب بھی ملے گا اور کیا ایسے لوگوں کو لنگر دینا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے اور میرے دادا جان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کے دادا جان کی شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بڑا انوکھا سوال ہے. عام طور پر محفلوں میں مختلف مقامات پر لنگر کی ترکیب جو رکھی جاتی ہے, اب اللہ بتا جانے کس کی کیا نیت ہوتی ہے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لنگر رکھو تو اس کی کشش سے لوگ آئیں گے. کہیں عمرے کا ٹکٹ رکھا جاتا ہے, کہیں لنگر کی کشش, اور لنگر کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے.
اشتہارات پہ لکھا ہوتا باقاعدہ کہ لنگر تقسیم ہوگا، کثیر مقدار میں لنگر ہے. تو یہ مطلب اٹریکشن کے لیے کسی بہانے آئے. میں اپنے بچپن کو غور کر رہا تھا کہ جب چھوٹا تھا، جب اب مولانا کیا فرماتے یہ تو پلے نہیں پڑتا تھا. نان خطائی ملتی تھی، بوندیاں ملتی تھی، جلیبی ملتی تھی، بسکٹ ملتا تھا، یہ سمجھ پڑتی تھی کہ یہ ہے. تو مطلب یہ کہ ہم بچے ہوتے تھے تو ایسے موقع پر جب صلاۃ و سلام ہو رہا ہے یا اگر وعد ہو بھی رہا تو پلے تو خاک پڑتا، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تھا. تو ہم میرے باہر لائن لگتی تھی، وہی اب لنگر میں کوئی بریانی ہی شرط نہیں ہے، اسی تو لان بٹتے، ہم لان بولتے تھے میمن زبان میں، لان میمنی میں، تو شیرینی نہیں بولتے ہیں اردو والے. اب پتہ نہیں کیا بولتے، مٹھائی بولتے ہوں گے اب، سمجھے اب چیز بولتے ہیں میرا خیال ہے، چیز. ہاں تو چیز بٹتی تھی پہلے، تو ہم تو بھائی سیدھی بات ہے وہ چیز لینے کے لیے میں تو لائن میں لگتا تھا. اور چیز کھا کے ایسا فیض ملا کہ میں اندر بھی داخلہ ہوا اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو سنیوں کی چیزیں کھانے بھی برکت والی ہوتی ہے، جہاں مطلب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، غوث پاک کی منقبت پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو صرف لنگر کھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ایسا کوئی اعلان تو ہوتا نہیں ہے کہ بھائی لنگر اسی کو کھانے کی شرعن اجازت یا ہماری طرف اجازت ہے کہ جو اتنی دیر تک یہ ہمارا بیان سنے گا پھر ہم اس کو کھلائیں گے، ورنہ اس کو اجازت نہیں. ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اب یہ ایک چندہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ بھائی ہم نیاز کھلائیں گے. اب وہ نیاز کو بیان سن کر کہیے سے ہوں گے کہ بیان سن کر نیاز نہیں کھاتے ہوں گے، چلے جاتے ہوں گے. ٹائم کی کمی یا وہ نیاز کے وقت تو پھر تھوڑا ہڑا اڑی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات رش زیادہ ہو تو بعض نازک طبیعت ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو یار چلتے. تو یوں بھی ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہوں گے کہ وہ صرف واقعی کھانے کے لیے آتے ہوں گے. تو ایک اور حدیث شریف میں یاد کر رہا تھا، صحیح مسلم شریف کی ایک طویل حدیث مبارک ہے جس میں ان خوش نصیبوں کے لیے مزدہ جہاں فضا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو ذکر اللہ کے لیے حلقہ بناتے ہیں اور مجتمع ہو کر، جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. اس مبارک حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس فرشتے بارگاہ الوہیت ان اللہ پاک کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے رب ان میں فلاں بندہ بڑا گناہ گار تھا، وہ تو ان یعنی ذکر کرنے والوں پر گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس سے بھی بخش دیا. وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یعنی میں نے اس سے بھی بخش دیا، وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے جن کا ہم نشیں یعنی ہم صحبت میں بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا. صحیح مسلم، حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2679. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور باقی جو لنگر کھانے والے کی مذمت سے میں نے ان کا ڈیفینس کیا وہ سب درست ہے، اور برا بھلا کہنے کا کسی کو رائٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کی جیب سے بھی پیسے دیے آپ نے تب بھی آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں آپ کہ بھئی فلاں کھائے فلاں نہ کھائے میرے پیسوں سے. تو آپ نے سارا لنگر تو کیا نہیں ہوتا. دوبارہ لے کے نہ کوئی اس طرح اعلان کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو لنگر کھانے کے لیے آخری ٹائم میں آتا ہے اس کو بھی بری نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ دعا کریں گے جلدی آئے بیچارہ. یا اگر آپ کی دوستی ہے تو امر بالمعروف، نیکی کی دعوت دے اس کو کہ اور جلدی آ جاتے. لنگر تو کہیں نہیں جاتا، بالکل تبرک ہے، کھانا چاہیے، سعادت ہے، حوصلہ افزائی کریں، اس کو مارا ماری نہیں کریں، بولا بولی نہیں کریں. یہ واقعی کھانا اگر سارے نبیوں کی سنت ہے کھانا کھانا، جی ہاں سنت انبیاء ہے کھانا پینا. سنت کی نیت سے اگر عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے وہ کھانا کھائے گا تو یہ کار ثواب ہے. اور پھر بزرگوں کی نسبت والا کو اس لیے کھائے کہ یہ برکت والا ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں. اللہ کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، فائدہ بھی ملے گا. تو ہم کیوں کسی کو برا بلا کہ یار یاد شیخ اپنی دیکھ ایک انگلی اٹھائی 3 اپنی پر آ رہی ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی خرابی والی بات نہیں ہے، یہ عمل ہے. کیونکہ وہ آیا لیٹ، بیچارے ہو سکتا ہے ہو ہی لیٹ گیا ہو،
پہنچتے پہنچتے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو لیٹ ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس کے فوائد و ثمرات بھی ہوتے ہیں کھانے کے. میں آپ کو صحیح ہے کہ مجھے ایک عاشق رسول نے بتایا تھا، بہت پکے سنی گوشت پاک کے چاہنے والے تھے، تو کافی سال فوت ہو گئے اللہ جو غریق رحمت پر. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کو لنگر سمجھ میں نہیں آتا تھا، گیس کا کھانا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے. خیر اب وہ ایسا بیمار ہوا کہ اس کے گلے سے کچھ اترتا نہیں تھا، وہ پڑا ہوا تھا. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یا خبر نہیں گوشت پاک کی نیاز تھی کہ تو یہ کھا. اب بولتا مرتا کیا نہ کرتا، آدمی کڑوی کڑوی دوائیں کھاتا ہی ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا. اب اس کا اعتقاد تو درست نہیں تھا، کھانے پر وسوسوں کا شکار تھا کہ نہ کھوائے. لیکن اب وہ اس نے مطلب یہ کہ وہی بات ہے کہ وہ مجبوری تھی. اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے نوالا اٹھا کے ڈالا، اتر گیا گلے کے نیچے. اب بھائی وہ دوسرا اٹھایا، دوسرا اتر گیا، تو کھانے والا بن گیا، دماغ ٹھکانے پہ آ گیا. تو یوں بھی ہوتا ہے. تو نیاز یہ تبرک ہے، اور بزرگوں کی نسبت. تیرے میرے گھر کا کھانا اور چیز ہے جس میں نیاز کی نسبت نہ ہو، اور اللہ کے کسی ولی یا اللہ کے نبی یا کسی صحابی سے اس کو نسبت، اہل بیت اطہار سے نسبت، محرم شریف کے شہیدوں سے نسبت ہو گئی، تو یقین مانے وہ یہ تبرک بن گیا. تبرک مانے برکت والا. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہاں چھٹی شریف میں بڑی بڑی دیگیں پکتی ہیں، بہت بڑی بڑی. وہ دیکھی ہے میں نے دیگیں، یعنی کہ حیرت انگیز طور پر بڑی ہیں، اندر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. یہ اس میں جو آتا ہے وہ ڈالتے ہیں. یہ نہیں کوئی اسپیشلی کہ بھئی اس کی یعنی کہ بریانی پکے گی، اتنے چاول، اتنا تیل، اتنا گوشت. جو دیتا ہے کلٹی. آٹا ہے، اچھا یہ ڈالا، اچھا ڈالے آنے دو، اچھا گوشت لائے ٹھیک ہے، اچھا بھائی چاول کون سے باسمتی چاول ہے ٹھیک ہے بھائی، اچھا بھائی ٹوٹا ہے ٹھیک ہے، اچھا موٹے چاول ہے کھچڑی کے آنے دو. سمجھے؟ تو اب یہ کہ دال، دلیا، گیہوں، گندم، چاول، یہ سب یہ اس میں دیگ میں ڈالتے رہتے ہیں. آخر کار یہ بہترین ڈش بن جاتی ہے. اور لوگ اس کو اتنا اس کی برکتیں لیتے ہیں کہ میں نے خود کراچی میں کئی بار وہ کھایا ہے، کئی بار یعنی مطلب کھایا ہے میں نے. وہ اس طرح کے لوگ اس کو سکھاتے ہیں، وہ بٹتا ہے، وہ سکھاتے ہیں سکھے ہوئے چاول اور یہ لے آتے ہیں. کھائے ہیں میں نے. ہو سکتا ہے جو مجھے سنے انہوں نے بھی کھائے ہوں گے کہ اجمیر شریف تو جب جائیں گے تب جائیں گے، یہاں ان کا لنگر آ رہا ہے تو آنے دو. یہ اگر کوئی بولے کہ بھئی میرے بیٹے کی شادی کا کھانا بچ گیا تھا، یہ ہم نے سکھا لیا تو تھوڑا کھا لو نا، تو آپ منہ بگاڑیں گے. اور کوئی بولے گا یار گوشت پاک کی نیاز کی تھی، آپ تک تو پہنچنا مشکل تھا، آپ باہر گئے تھے شہر میں، تو میں نے تھوڑے چاول سکھا لیے تھے. یہ ہے گوشت پاک کا تبرک. چومو گئے، خوشیاں مناؤ گے، شکریہ ادا کرنے کو. ماشاء اللہ بڑی آپ کی محبت ہے. گوشت پاک کی نیاز میرے لیے چکا کے رکھی ہے آپ نے، کمال کیا یار. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بغداد شریف کی زیارت نصیب کرے، ہے نا. دعائیں دو گے تو آپ کے بیٹے کی شادی کا کھانا دو گے تو منہ بگاڑے گا سکا ہوا. میرے مرشد گوشت پاک کی نیاز کے چند دانے دو گے وہ آپ کو بغداد کی دعا دے گا. تو فرق تو ہے نا. اب سب بولے گے سب ایک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا باپ اور بھنگی گلی کا ایک تو نہیں ہو سکتے نا یار. دونوں میں فرق ہے. دونوں کی ٹانگیں دو ہیں تو دو آتے ہیں، تو یہ سب تھوڑی ہو جائے گا کہ آپ ملا دو ایک سے ایک کو. نہیں. جس کو اللہ نے عظمت بخشی وہ عظیم ہے، اور جو مطلب ذلیل ہے وہ ذلیل و خوار ہی ہے. مطلب ہم مطلب مثل نہیں کر سکتے اس میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ جب عام ذکر کرنے والوں کی محفل کی یہ برکت ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کیسی بابرکت ہوگی. ان کا نام لیوا کبھی بدنصیب نہیں ہوتا. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. دیکھو ایک گناہگار ان ذکر کرنے والوں کی مجلس میں ایک آن کے لیے آیا تو بخشا گیا. تو جو حضرات سائے کی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی مغفرت میں شک کیسا. ان کے متعلق یعنی صحابہ کرام کے متعلق اللہ پاک
نے ارشاد فرما دیا، اللہ پاک نے اعلان کر دیا کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ پاک نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا، اور اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ کیا تو سارے کو جنت سے کم میں تو کیسے ہوگا؟ وہ جنت میں ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اندر جو کچھ دین سیکھا سکھایا گیا، جو سنتیں سیکھنے کو ملی، جو علم دین کا فیضان ہوا، یہ لنگر شاہ جو آئے ان کو یہ تو نہیں ملا نا، تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا کیا، جو اصل لنگر تو اندر بٹا نا، جو مطلب یہ کہ دنیا کو سنوارے گا، آخرت کو بہتر بنائے گا، اور اللہ اور رسول کی خوشنودی کا بہت سارا سامان فراہم کرے گا، وہ لنگر سے یہ رہ گئے۔ اب یہ وہ لنگر ان کو ملا جو مطلب اگر جوش میں آگے زیادہ کھا گئے تو ڈاکٹر کی دعا روزی میں برکت، میڈیکل اسٹور والوں کی دعا روزی میں برکت کی، اب یہ ان کو اس سے ملیں گے۔ جب بھی لنگر ہوتا ہے نا، رش ہوتا ہے، اب گھر میں بوٹی ہوتی ہے، لنگر میں بوٹے ہوتے ہیں، اب یہ بغیر چبائے اور نیگلی کرتے ہیں بعض لوگ کہ میں رہ جاؤں گا۔ حریص جو ہوتے ہیں خاص آئے لنگر کے لیے ہو سکتا ہے ان میں حریصوں کی تعداد زیادہ ہو، تو یہ مطلب پھر وہ ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر اپنی فیس لے گا، پھر میڈیکل اسٹور کے لیے دوا لکھ دے گا، تو یہ اس کا یہ روزیوں کا سلسلہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سعادت مندی زیادہ اسی میں کہ اندر آ کر بیٹھیں، بیان سنیں، سنتیں سیکھیں، دین سیکھیں، جہاں بھی ہوتا ہے اس طرح عرس شریف، تو عرس میں جو بھی ایسے مطلب ہے کہ اس میں جو معاملات ہوتے ہیں جس میں مطلب نیکیاں ہوتی ہیں تو ان میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ صرف لنگر کے لیے جانا یہ لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، جسے سوال کیا تو اسے اور لوگ بھی نوٹ کرتے ہوں گے، یہ دیکھو یار یہ کھاؤ پیو ہے جو لنگر کے ٹائم پہ آیا، اب کیا وہ غیبت میں پڑیں گے، دیکھنے والے برا بھلا کہیں گے، سامنے بولیں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی اور بولے یار کھانے پینے والا یار، دیکھو اندر نظر نہیں آئے نا، یہ جدھر دیکھو کھانے پینے کے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے۔ لوگ یہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو بھی غیبت سے بچانا چاہیے کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ